الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد امت اسلام میں سنت مطہرہ کا مقام بڑا عظیم اور انتہائی بلند ہے، کیونکہ قرآن مجید کے بعد دوسرا مرتبہ سنت مصطفیٰ کا ہی ہے، اور وہ اس لیے کہ اصول دین میں پہلی اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہدایت و بیان کے ساتھ نازل فرمائی، جبکہ دوسری اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، بلکہ تمام اصول دین ان دو اصول پر قائم ہے۔ تمام اصول کی اساس کتاب و سنت ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصیت کی تو فرمایا ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے پاس وہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب و سنتی، اور میری سنت، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے ساتھ اپنی سنت کو مضبوطی سے لازم پکڑنے کی وصیت اس لیے بھی کی کیونکہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہے، فرمان الہی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، یہ تو صرف وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی ہے۔ امت اسلام اس آیت سے ہر عقل مند کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک الملک کی طرف سے وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوامر و نواہی اور اس طرح کی مختلف صورتوں میں اپنی امت تک پہنچا دی۔ اس لیے ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ جیسے وہ قرآن حکیم پر ایمان لاتا ہے، اسی طرح وہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اگر اس نے سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو گویا اس نے قرآن حکیم کا انکار کیا، کیونکہ قرآن حکیم میں واضح ترین آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنت کی اہمیت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان کے حکمرانوں کی حفاظت فرما، ان کو حق کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بلد الحرمین کی حفاظت فرما، ادھر کے حکمرانوں کی حفاظت فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے،